لوگ سوال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے یا نہیں ہے. تو ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ علامتیں نشانیاں جو ہیں وہ ظہور کی وہ کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا سب علامتیں ایک ساتھ ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی. تو اس پر بہرحال میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرنی ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی یعنی جسٹس نہیں ہوگا, لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی, یہ سب ہوں گی. حتیٰ سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی جو بھی انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں مشکلات سے نجات دیں. تو علن ظاہر دیکھنے میں سچویشن ابھی فی الحال ایسی ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں. دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یقیناً ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے. ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے, لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں, کچھ علامتیں بعد میں ہوں, لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے. شرائط ظہور کی مہیا کرنا, ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فراہم کر سکیں. ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں, علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو تین گروہ کے اندر آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ تین قسم کی علامتیں ہیں. پہلی قسم, پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہے, یعنی ان کو مسٹ ہونا ہی ہونا ہے, اور ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں علامات کی, انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت اپنا, ظہور سے پہلے اپنا تحقق یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی, اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں. یعنی مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہے. بعض علامتوں میں اسے, بعض روایات میں اس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, لیکن بعض کے اندر جو ہے تو ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے, یہ قبل موقع ہو سکتا ہے, ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو. دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے, یا وہ ظہور جو ہے وہ بھی دور ہے اس سے. یعنی یہ علامت ہے, اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا, یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا, ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے. جس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی, جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گی. یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے. کچھ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تھی کچھ علامتیں اور کچھ مولا متقیان نے, ہم ان کی طرف بھی آج کی اس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے کہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا گیا ہے. اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی, جو ہے وومن ہے مینس کی طرح, فیمیل میل کی طرح لگنے لگے گی, اور یہ ایک علامت ہے. لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے؟ جبکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے. خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائش سے اور چیزوں کے ساتھ جو ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں. اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح, وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے. یہ خوب ضروری ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ
قریب کی ڈیفائن ہو، یہ علامت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے امام کا ظہور ہو۔ دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں، جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور با تقویٰ پرہیزگار ہوگا، جس کے نفس زکیہ جسے کہا گیا، اس کا جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ خوب یہ علامت جو ہے یہ قریب میں سے ہے، یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے، یعنی اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور۔ یہ ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ علامت، تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہم نے کیا کہا، یعنی وہ علامتیں جو مست ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں۔ تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں، اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب بھی بتا رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے بہت عرصے کے بعد ہو۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، جو سامنے ہوں اسی سے ہم اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو، تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراً کوئی چیز ہو، جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے مردوں طرح ہو جائیں گے، یہ ایک ظاہر ہے، صحیح ہے، واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کرے گے، لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ روایت میں آیا کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا میں گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے۔ وہ آیا اس دور کے اندر جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان حالات میں یہ لاجیکلی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے۔ ظاہراً ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا، دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے، پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں، اور واضح بھی ہیں، یعنی یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کہ جہاں پر اس کے ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا، اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں یہ سب بھی جو ہے وہ ہے۔ پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر، مثال کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف، جو آپ دیکھیں غلط بیانیاں، پروپیگنڈے، جھوٹ اور جو پلاننگ ہے خاص طور پہ، اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و ہراس کو پھیلا دینا، اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہے پوری دنیا سے ہمیں نہیں پتا ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہے، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں پر حالات کیسے، ہمیں نہیں پتا کہاں پر کتنی ڈیتھس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، خوف و ہراس پھیلا دینا۔ خوب اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بھی ایز اے دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ پارٹس ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں، یعنی ہر بخش جو ہے وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو 6 کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ہیں سائنس آف ظہور کہ جس پر ہم روایتوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بعض روایتیں جو بہت بعید کی ہیں، کیا وہ ابھی ہو گئی ہیں؟ جو ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، مسلسل ہم جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں آن لائن لائیو پروگرامس کے اندر کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا اور آگے بھی ہوگا۔ سچویشن یہ ہے کہ کیا ہم خود ریڈی ہیں کہ نہیں ریڈی ہیں، ہمیں اسی طرف زیادہ توجہ دینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ روایات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ
جو بہت نیئر ظہور کو ڈیفائن کر رہی ہیں، اور وہ جب ہوں بھی تو یقیناً جو ہے وہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ پر چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ بغیر ایک تو اس کو کسی لاجیکل ریجن ہے یا مستند روایت ہے نہیں ہے، وہ گفتگو اچھی بات ہے، استغاثہ کریں، دعائیں پڑھیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ایام میں ہم دعائیں کریں اور مل کر دعائیں کریں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے طرف سے بیٹھا ہوا کوئی چیز کو جو ہے وہ ایجاد کرے اور بیٹھے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں اور وہ کریں، اور جس طرح ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے اس وائرس کے بعد، اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی تجاویز پیش کر رہا ہے۔ بہتر ہے جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ورنہ ہوتا ہے کہ جب کلسٹر آف انفارمیشن آتی ہے تو ہم کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم ایک کلسٹر آف انفارمیشن کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، اور وہ رہ جاتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان ہے، بہترین دعا مناجات شعبانیہ ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس میں دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر فراز میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میری موت جو ہے وہ میرے قریب پہنچ چکی ہے، مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے قریب ہونے نہیں دیا، تو میں انہی گناہوں کے اقرار کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے وہ رحم کر، مجھ پہ معاف فرما۔ تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اور وہ دعائیں جو میں پہلے کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کئی، کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، جیسے سیدہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے، اس کو پڑھیں، دعائے نور کو پڑھیں، زیارت عاشورہ، حدیث قصہ، دعائے توسل، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو یہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس مستند ہیں، ہم ان کو پڑھیں، نہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنائیں اور شروع کر دیں۔ بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، اور امام صادق سے روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علامات ظہور کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، تو رسول خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 72 علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، 72 علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی شاہ بن سوہان کو جو ہے وہ تقریباً 40 علامتوں کو ایک خطبے کے اندر بہار الانوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کافی چیزیں جو ہے ان میں کامن ہے، میں کچھ گفتگو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ ہم ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے، کب ہے، اس کے لیے ہم کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے۔ ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ کروا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت نماز کو ضائع کر دے گی، یہ ایک علامت میں سے ہے کہ ایک امت ہماری جو ہم لوگ، میں کسی کو کہہ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو کہے اور اپنی طرف کیا ہم نماز کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، نماز ہم واقعاً صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، یا نماز امت پڑھ رہی تھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے؟ خود یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دوسری چیز کہ شہوت کی پیروی ہوگی، لوگ شہوت اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ خیانت جو ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ ہوگی۔ خیانت بہت ساری ہے، خیانت زبان سے بھی ہے، خیانت آنکھ سے بھی ہے، خیانت امانت کو نہ رکھنا بھی خیانت ہے، امانت میں جو ہے وہ امانت کے اندر جو ہے وہ حصے کو استعمال کرنا خود خیانت میں سے ہے، امانت داری کم ہو جائے گی۔ لوگ شراب جو ہے وہ اس کو استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آج اتنے مسلم ممالک کے اندر بھی جو یہ ہے، اور آسانی سے جو ہے وہ لوگ اس برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں۔ آسمان میں فضا جو ہے وہ تاریک ہو جائے گی، شاید گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے شاید ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی۔ کہا بھی جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ گناہ ہوتے ہیں، تو آسمان جو ہے وہ شاید ہمیں وہ اس طرح نظر نہیں آتا، حقیقتاً جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے اثرات اور نعمتیں انسان سے کم ہو جاتی ہیں۔
پانی خشک ہو جائے گا بہت ساری جگہوں پر، آسمان سے غبار آسمان میں ہو جائے گا. شاید اس کی توجہ جنگوں کی طرف ہو، شاید جنگیں کچھ گزر چکی ہیں، جنگ فرسٹ ورلڈ وار، ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس طرح بہت ساری جگہوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، آسمان غبار آلود رہا ہے اور ہو چکا ہے. سیکیورٹی کم ہو جائے گی، چاہے وہ ہوا کے راستے ہوں، چاہے وہ زمین کے راستے ہوں. لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے. بہت آسان ہے آج کل آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس میں کوئی دیر نہیں کرتا. ذرا سی کسی کو کوئی غلطی ہو جائے آپ کے سامنے، جس طرح ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کا حال کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ. لوگ جو ہیں وہ دامن سکوت، گناہوں کے اندر لوگوں کے دامن جو ہے وہ گر جائیں گے. بے حجابی ہے، گناہ ہے، فیملی گناہ کر رہی ہے، خدا نخواستہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہے. لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے. ظاہری دنیا، خوبصورتی، گھروں کی خوبصورتی، دیواروں کی خوبصورتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط عمارتیں لوگ بنائیں گے، وہ بھی دنیا میں بن چکی ہیں ساری ہیں. درخت جو ہے وہ ان کو لگانا کم ہو جائے گا، اور اگر ہوگا بھی تو درختوں کی چیزیں کو استعمال کم کیے. قیمتیں چیزوں کی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہیں، قیمتیں بڑھ جائیں گی آپ کے سامنے. دنیاوی حالات میں تو ایسی جو ہے انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے. باطن کا پردہ ہٹ جائے گا، یعنی جو لوگ اصل میں ہوں گے وہی جو ہے وہ سامنے سے نظر آ جائیں گے. ایسا کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس چاہیے اور یہ چوری کرتا ہے. یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اور لوگ اس کے باوجود بڑے آرام سے عادی زندگی گزار رہے ہوں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ تھا لواط کا، وہ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں آج کل دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ سب برائی اتنی عام ہو گئی ہے، لیگل ہو گئی ہے ملکوں کے اندر. اس سے بڑی اور کون سی علامت ہم سمجھتے ہیں کہ انتظار کریں. لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے کام کے اندر، کاروبار کے اندر، جو کہ آج کل بہت زیادہ واضح ہے. سارے پروگرام انسان کے جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے. بے عصمتی جو ہے، یعنی عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جو خواتین کے اندر سے ہوگی وہ لوگوں کے اندر سے چلی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کریں گے. اور یہ کافی طولانی ہے اور وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھیں. لوگوں کا اصل رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جس سے محبت کریں گے وہ پیسہ ہوگا، اور پیسہ ہی جو ہوگا وہ پہلا ہدف ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. آج آپ دیکھ لیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اسی کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو علامتیں ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ابھی متوقع نہ ہو. تقریباً جو میں نے مطالعہ کیا ان میں سے اکثریت علامتیں ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں نہ ہو سکتا ہے کسی اور معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ہو چکی ہوں. مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے صاحب شاہ بن سوحان کو بھی جو ہے وہ ظہور کی نشانیاں بتائیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً یہی ہیں، اس طرح سے ملتی جلتی ہیں جو رسول خدا سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اس میں اور ہے کہ حاکم جو ہیں وہ فاسد حاکم جامع پہ حکمراں ہوں گے. آپ کے سامنے جو اس پوری دنیا میں اکثریت تعداد جو حکمرانوں کی ہے وہ کیا ہے، آپ جن کی وجہ سے آج ہم یہ پرائس پے کر رہے ہیں، جن کی نااہلی اور جن کے اپنے آپ اور اپنی خواہشات کے رہنے کی وجہ سے آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے. ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج یہ وائرس جو ہے وہ، جس کو اب باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اب تو بہت زیادہ گفتگو ہو بھی چکی ہے کہ یہ بایولوجیکل وار ہے اور مین میڈ وائرس ہے، کہ جس کو جو ہے وہ دنیا کی پاپولیشن کم کرنے پر، دنیا
دنیا کو اپنی تسلط کے اندر لانے پر جو شیطانی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان ظالم اور فاسق حکمرانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اجرا کرایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ نشانیاں کے جو بہت قریب ظاہر کریں گی، اس کے اندر جو ہے وہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو ضرور ہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پہلی آسمان سے جو صدا آئے گی، ایک آسمان سے ندا آئے گی، یہ خروج سفیانی خسف البیضاء، یعنی جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ ہوں گے. خروج جوانی اور نفس لڑکیے کا جو ہے وہ قتل کیے جانا، یہ ہے. ایک آسمان سے ندا آئے گی. زرارہ جو کہ اصحاب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، انہوں نے سوال کیا یہ جو ندا آسمان سے آئے گی کیا اس کو ہر کوئی سنے گا یا خاص لوگ سنیں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صدا کو ہر کوئی سنے گا. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر مولا پھر لوگ جب سب صدا کو سنیں گے تو پھر امام کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کچھ لوگ مخالفت کریں گے. کہا کیونکہ اس صدا کے بعد شیطان کی بھی صدا آئے گی. تو اس صدا کے بعد جب شیطان کی صدا آئے گی تو پھر لوگ متزلزل ہوں گے، کنفیوز ہوں گے. جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ جو ہے وہ اس صدا کی پیروی کریں گے، تبھی وہ امام کی مخالفت کریں گے. لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ شیطان کی آواز پہ توجہ نہیں کریں گے. اور یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن جو روایتوں میں آیا ہے، یہ ماہ رمضان کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں یعنی مڈ آف ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا، اور آخر رمضان اسی رمضان میں جو ہے وہ چاند گرہن ہوگا. تو کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو علم اور اس زمانے میں لوگ واقف تھے ان چیزوں سے، کہا کہ مولا یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سورج جو ہے وہ منتھ کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ گرہن ہوتا ہے، اور چاند جو ہے وہ مڈ میں ہو سکتا ہے. تو امام نے کہا میں جانتا ہوں مگر اس وقت یہ جو قانون ہے یہ تبدیل ہوگا، تبھی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ بہت قریب ہو چکی ہوگی. اور جس ماہ رمضان میں یہ ہوگا اور صدا بھی جو کہتے ہیں آئے گی، وہ روایات میں 23 ماہ رمضان کو ہے یہ ندا جو آسمان سے آئے گی. تو اسی سال کہتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ عاشورہ کے دن ہوگا انشاءاللہ. تو یہ سب علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ کون سی نزدیک ہیں، کون سی دور ہیں، کون سی ہیں، کون سی حتمی ہونی چاہیے، کون سی بہت ساری بعد میں ہوں گی. یہ سب علامتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بہرحال ایک بہت خلاصہ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ائمہ کی طرف سے روایات بالکل صریح ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا.